بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا کہ میں جھوٹا تھا۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تیسرا، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود لکھنے والا سب اس میں شامل ہیں۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی وفات پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جب غمگین ہوں تو آنسوؤں سے روئیں۔ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا، الٹی سیدھی بک بک کرنا سب سختی سے منع ہے۔ اسی لیے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا، استغفر اللہ۔ اور ایسے افراد کا رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ اور نمبر 7 پر وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے مگر باجماعت نہیں پڑھتا۔ تو ویورز، باجماعت نماز جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ خدارا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور اپنی باجماعت نماز کی سختی سے حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے افراد جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وعید دی ہے، ایسے افراد کے گروہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔